الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبي. حمد و صلاۃ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. حصول برکت کے لیے مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب قلبی کا یقین صلی اللہ تعالی علی محمد. علماء کرام، سادات علام اور شان اسلام چینل کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے شان اسلام چینل پر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم قرآنی توبہ کے حوالے سے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا، اور سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کو پسند فرماتا ہے اور یہ حکم قرآنی ہے. تقاضۂ بشریت، بشر ہونے کے تقاضے سے انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن ان گناہ پر ندامت کا نہ ہونا، شرمندگی کا نہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا، توبہ کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے اور پسند ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھ سے خطا ہو گئی، اس خطا کی معافی کا کیا ہیلا ہے، گناہ کی معافی کا کیا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کو ختم کرنے کا جو ہیلا، جو طریقہ ہے، وہ توبہ ہے، کیونکہ توبہ گناہ کو دھو ڈالتی ہے. کہ اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوری طور پر توبہ کر لے، کہ توبہ کرنا جو ہے وہ اس گناہ کو مٹا دے گا، اس گناہ کو معاف کروا دے گا. اور یاد رکھیے کہ جب بندہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس توبہ کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو توبہ اس قدر مقبول ہے، اس قدر پسند ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک دن عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، یا کریم العفو، اے معاف کرنے والے کریم. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی، کیا آپ جانتے ہیں کہ معاف کرنے والے کا کرم کیا ہے؟ آپ نے عرض کی نا اللہ کی بارگاہ میں، یا کریم العفو، اے معاف کرنے والے کریم. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے ابراہیم، کیا آپ جانتے ہیں کہ معاف کرنے والے کا کرم کیا ہے؟ حضرت سید جبرائیل کے استفسار کرنے پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کرم کیا ہے. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو معاف کرتا ہے تو وہ اس سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل نہ کرے. یہ معاف کرنے والے کا کرم ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، اپنی گناہوں کی معافی سے، ندامت سے، شرمندگی سے اس کی بارگاہ میں رجوع لے کر آئے، اور وہ توبہ کو پسند بھی کرتا ہے، توبہ کو قبول بھی کرتا ہے. اور اس کی کرم نوازی، اس کی شان کریمی یہ ہوتی ہے
کہ وہ اس گناہ کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب کریم رب رحیم کی یہ شان ہے کہ بندے سے توبہ بھی قبول کر رہا ہے اور اسے انعام بھی عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر جو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دونوں جہاں کی رسوائیوں سے بھی محفوظ کر دیتا ہے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں آپ کہیں جا رہے تو ایک نوجوان شخص جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو گھبرا گیا اور اس نے فوراً شراب کی بوتل اپنے قمیض کے نیچے چھپا لی، لیکن اسی اثنا میں حضرت عمر کی نظر اس کے ہاتھوں پہ پڑ چکی تھی۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی کچھ سامان ہے۔ آپ نے پھر پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نوجوان نے دل میں کوئی توبہ کے الفاظ نہیں کہے، دل میں اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کیا کہ باری تعالیٰ عمر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ندامت کو، اس شرمندگی کو اتنا قبول کیا کہ اس کی زبان سے جب حضرت عمر نے پوچھا نا کہ اس بوتل میں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اس نوجوان کی زبان سے جملہ نکلا کہ اس میں سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اس سرکے کی بوتل ذرا ہمیں بھی دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں سرکے کی بوتل کیوں چھپا رہے۔ جب اس نے بوتل کو اوپر ظاہر کیا تو اس میں حقیقتاً واقعی سرکہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو سرکے سے تبدیل فرما دیا۔ اس رب قدیر نے جو ہر چیز پر قادر ہے، اس بندے کی توبہ، اس کی ندامت، اس کی شرمندگی اتنی قبول، اتنی پسند فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسوائی کا سامان ہونے نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسے رسوا ہونے نہیں دیا، بلکہ اس حقیقتاً شراب کو اللہ تعالیٰ نے سرقے سے تبدیل فرما دیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے گناہوں کو بھی اسی طرح نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے کس قدر خوش ہوتا ہے، یہ بھی حدیث پاک سے سنیے۔ خود فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسافر تھکا ماندہ، تھکا ہارا سفر پہ روانہ ہوتا ہے اور دھوپ و تپش اور سفر کی طوالت سے وہ تھک جاتا ہے، تو وہ اپنے اونٹ کو کھڑا کر درخت کے سائے میں لیٹ جاتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ آنکھ لگنے کے بعد جب وہ آرام کر کے اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اس کا ساز و سامان اور جو اس کا سفر کا جو مین سہارا تھا، جو اہم سہارا تھا، وہ اونٹ اور نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے، غائب ہو چکا ہے۔ تو کس قدر پریشان ہوتا ہے، وہ ادھر بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، اور اس کے بعد بالآخر اسے ایک ٹیلے کے پیچھے اسے اپنا اونٹ ساز و سامان کے ساتھ نظر آ جاتا ہے۔ تو وہ خوشی کے عالم میں کیا کہتا ہے کہ جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے کہ خوشی کے عالم میں وہ کہہ دیتا ہے، اس کو جملہ جو ہے یہ نکلتا ہے کہ واہ میرے رب، تیرا بہت بہت شکریہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ یعنی خوشی میں اس کے الفاظ جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتے، اس قدر اس کو خوشی ہوتی ہے کہ ویرانے میں اس کا گم شدہ سامان اس کو میسر آ جاتا ہے، تو جلد بازی میں شکر ادا کرنے کے لیے جو الفاظ وہ ادا کرتا ہے اس میں سے یہ نکل جاتا ہے کہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ، جبکہ حقیقت وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ واہ میرے رب، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ لیکن اس خوشی کے عالم میں اسے اس کی زبان ساتھ نہیں دیتی ہے، کیونکہ وہ خوشی میں پھولے نہیں سماتا۔ تو اس سے بھی زیادہ خوشی حدیث پاک میں ہے کہ اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب اس کی بارگاہ میں کوئی بندہ جو ہے توبہ کرتا ہے، رجوع لاتا ہے۔ آئیے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ جب بھی توبہ جو ہے کریں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے کریں، اور توبہ کی قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ کبھی اس گناہ کی طرف کبھی نہ بڑھے۔ توبہ قبول ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے والا
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لانے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.